بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم، اور جو پہنچی تم کو، جو آئی تم پر، یومل، اس دن، تقل جمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، دو فوجیں، وما اصابکم یوم التقل جمعان، اور وہ مصیبت جو تم پہ آئی، تم کو پہنچی اس دن جس دن دو فوجیں ملی تھی، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جانے جائیں ایمان والے، تاکہ پہچان کروا دے اللہ خوب ایمان والوں کی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جانے جائیں وہ لوگ جو منافق ہیں، یا پہچان کروا دے اللہ ان لوگوں کی جو منافق ہیں، وَقِیلَ، اور کہا گیا، لہم، ان کے لیے، تعالوا، آؤ، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ، قاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، او ادفعوا، یا ان دشمنوں کو دور ہٹاؤ، پرے کرو، قالوا، تو وہ بولے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، لڑائی جانتے، یا ہمیں لڑنا آتا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اطاعت کرتے، تمہارے پیچھے ہوتے، تمہارے ساتھ ہوتے، ہم للکفر، وہ کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ کو معلوم ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، الذین، اور وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور بیٹھے رہو، لو اطاعونا، اگر تم ہمارا کہا مانتے، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو نہ مارے جاتے، قل، تو آپ فرما دیجئے، فادرؤا، تو دور ہٹاؤ، پیچھے کرو، ان انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت کو، تو پیچھے کرو، دور ہٹاؤ، ٹال دو اپنی موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، ولا تحسبن الذین، اور تم ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کو، قتلوا فی سبیل اللہ، جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتا، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور رزق دیے جاتے ہیں، روزی پاتے ہیں، وما اصابکم یوم التقل جمعان، اس میں، اس آیت مبارکہ میں غزوہ احد میں پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس کی وجہ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب ایمان والوں اور منافقوں کی پہچان کرا دے، منافق ایمان والوں سے الگ ہو جائیں اور ایمان والے منافقوں سے الگ ہو جائیں، قیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور ان منافقوں سے جو وہ اپنے دل میں منافقت رکھتے ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ، ان سے جب مسلمان کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہماری تعداد کو زیادہ کرو، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، تو وہ جو ان کے دل میں منافقت چھپی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، ان کے دل میں ہے، وہ ان کے منہ سے ظاہر نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم
لڑائی کے فن کو جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن ان کے دل کی منافقت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو بچانے کے لیے اور اپنی اس منافقت کو چھپانے کے لیے جو اسلام کے خلاف ان کے دل میں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو منافقت نفاق ان کے دل میں ہے اس سے خوب واقف ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا، یعنی منافقت رکھنے والے دل میں ایمان کے لیے عبداللہ بن ابی سلول وغیرہ، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اس جہاد میں، اس غزوے میں، اس جنگ میں شہید ہو گئے، کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے، اس جہاد میں شامل نہ ہوتے، یا وہاں شامل ہوئے تھے تو وہاں سے پلٹ آتے تو وہ اس طرح شہید نہ ہوتے۔ قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی کہ اگر جہاد میں شامل نہ ہوتے، ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مارے جاتے، یا پلٹ آتے وہاں سے تو نہ مارے جاتے، اس دن 70 منافق مر گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ شان نزول، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، اور وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، لائی کنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ بس یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، اور شہداء کے خالق کائنات تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ رزق، عیش و آرام پا رہے ہیں۔ اور شہداء زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس آیت پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح اور جسم دونوں کے لیے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اس کے بہت کثرت سے معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے اور خوشبو سے معطر ان کی قبریں پائی گئی۔ سبحان اللہ۔